وہ جس نے ہمیں کنز ایمان دیا ہے، ایمان و عقیدے کا محافظ جو ہوا ہے۔ پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو لوگ حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مبلغ صلح کلیت ہیں، مبلغ سنیت نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے حیدرآباد کے رہنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ایک دو نہیں، بے شمار کفریات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہی کلمہ گو مسلمان ہوگا جو تمام ضروریات دین سے اتفاق رکھتا ہو۔ اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر کسی بھی ضروری بات کا انکار ہو گیا تو اب کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اس لیے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، شیعوں سے ہمارا اختلاف بنیادی ہے، ہمارا اختلاف اعتقادی ہے، یہ فروعی اختلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ادب شناس ہیں ان کی صحبت میں رہو، جو اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ اور یہ پیغام صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں، یہی پیغام قرآن کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اے نبی، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ اور یہی پیغام تو میرے سرکار کا بھی ہے۔ سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی، یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ویقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا نماز کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ روزہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھیں گے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے، تلاوت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے، تو ہم میں اور ان میں خط امتیاز کیسے کھینچے گا؟ ہم میں اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرق بتا دیا، سیماہم التحلیق ومشمر الوضوء۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ اس لیے ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہی نہیں، دین و سنیت کے دشمن۔ اور جو یہ کہتے ہیں ایک کلمے کے نام پر سب کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک قرآن کے نام پر متحد ہونا چاہیے، ایک کعبہ کے نام پر متحد ہونا چاہیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکات سے جہاد نہ فرماتے؟
اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا حضرت علی خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے، اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی پشت پر کوڑے نہ کھاتے، اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو مجدد الفزانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے کفریات کی دھجیاں نہ بکھرتے، اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو امام احمد رضا اپنے زمانے کے باطل فرقوں کی سرکوبی بھی نہ فرماتے۔ ایک کلمے کے نام پر اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا تو عقائد اہل سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ جو عقیدہ اہل سنت کو تسلیم کر لے وہ ہمارا ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ ہمارا نہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں، ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دیں، اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے۔ ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے، ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو۔ سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے۔ اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا، حلوے کا ہوگا۔ یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا۔ گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا، اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے۔ عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا، دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے۔ اور الحمدللہ جب تک مسلک اعلی حضرت کے غلام اس دنیا میں موجود ہیں، جب تک تاج الشریعہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، کبھی کفر و الہات کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک پر قائم رہیے، اور حیدرآباد کی سرزمین پر اعلی حضرت کے نمائندہ ہیں حضور شہباز دکن، یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں حضور شہباز دکن، حضور تاج الشریعہ کا بھروسہ اور اعتماد ہے حضور شہباز دکن۔ اگر آپ ان کو مضبوط کرو گے تو مسلک مضبوط ہوگا، آپ ان کے مسلک کو مضبوط کرو گے تو جان لو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ان کا مرکز اگر کمزور پڑے گا تو مسلک کا نقصان ہوگا۔ تن من دھن سے مرکز اہل سنت کو دین کا ایک عظیم الشان قلعہ سمجھ کر، مسلک اعلی حضرت کا ترجمان سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر تم نے حضور شہباز دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو یہ صلح کلیت جو 100 سال سے حیدرآباد میں پھیلی ہوئی ہے، چاروں شانیں چت نظر آتی ہوئی ہے، امام احمد رضا کا فیضان ہوگا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اعلی حضرت کے بارے میں میں نے بہت کچھ بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت کی شان وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے اعلی حضرت کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، لیکن اخیر میں یہی کہہ کر چپ ہو گئے، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جانے عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں،
اور جنہوں نے افریقہ کی سرزمین پر سب سے پہلے مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کیا، دین و سنیت کا چراغ روشن کیا، ایسے افریقی کالوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو لباس کی جگہ درختوں کے پتے ٹانگ کر چلا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مہذب اسلام، مہذب مسلمان بنایا ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی جب حج کے لیے گئے، حج سے واپس آ رہے ہیں تو اعلی حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھ کر لا رہے ہیں، اور بریلی شریف پہنچ کر محضر علماء میں اعلی حضرت کی یہ منقبت اعلی حضرت کو سنا رہے ہیں۔ اعلی حضرت بہت خوش ہوئے۔ اعلی حضرت کے جسم پر ایک بہت قیمتی جبہ تھا۔ اعلی حضرت فرماتے مولانا بتائیے میں کیا چیز آپ کو پیش کروں، اگر یہ جبہ میں آپ کو دوں تو اس پاک سرزمین سے آپ آ رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کی دھول اس جبے سے بدرجہ افضل و اعلیٰ ہے، میں کیا چیز آپ کو پیش کروں۔ اعلی حضرت مکان میں گئے، صندوق کھولا، ایک اور نیا قیمتی جبہ لے کر آئے اور علامہ عبدالعلی میرٹھی کو پیش کیا۔ اعلی حضرت کا ادب دیکھو، کھڑے ہو کر وہ جبہ لیتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، کبھی سینے پر رکھتے ہیں اور یہی گنگنا رہے ہیں، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ اس لیے آپ مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، شیعہ، کھوجا، بوہرا، یہ جتنے بھی ضروریات دین کے منکر ہیں ان سے ہمارا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہی امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ امام احمد رضا پوری زندگی یہی درس دیتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ حضور شہباز دکن اپنے مختصر کلمات کے ذریعے میری تقریر کی تائید و حمایت فرمائیں، اور اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح بھی فرما دیں۔ اور آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے کہ نہیں؟ صلح کلیوں سے دور رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنا چاہتے ہیں ان سے کسی قسم کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے دشمن سے ایک مسلمان کا اتحاد ہو جائے۔ مسلمان تو صرف اللہ و رسول کے جانثاروں سے اتحاد کرتا ہے، اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ مسلک کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی ہے۔ حضور شہباز دکن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کی تائید و حمایت فرما دیں اور اس کی اصلاح بھی فرما دیں اور لوگوں کو نصیحت بھی فرما دیں تاکہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچانو اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو۔ اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت بولا بھی جاتا ہے اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبندی وہابی سب ایک کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا پکا سنی رکھے۔ یہ جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ سلامت رکھیں، اس جذبے کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ بریلوی ہوں نماز نہ پڑھوں ممکن نہیں للہ، بریلوی ہوں قرآن نہ پڑھوں ممکن نہیں للہ، بریلوی ہوں ماں باپ کا ادب نہ کروں ممکن نہیں، بریلوی ہوں الحمدللہ وہابی دیوبندی صلح کلیوں سے رشتہ کروں پاسبل نہیں ہے۔ بریلوی بن کر کے جی رہے ہو تو سچے بریلوی بن کر کے جیو، نماز پنجگانہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بہن سے محبت کے ساتھ پیش۔ کچھ لوگوں کو آج کل یہ ہوا ہے کہ رد مت کرو،
रद तरस से उन्हें चिढ़ है और चाहते ये हैं कि रद न किया जाए, बल्कि जो रद करते हैं उन्हें कहते हैं कि किल्लत इल्म, किल्लत मुताला के सबब आज कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि जब तक कि अगियार के असातीन को काफिर, मुर्तद या खबीस मरदूद न कह ले, रद का हक ही अदा नहीं होता। और उन लोगों को अपनी समझ दुरुस्त करके रद का सही तरीका ढूंढना चाहिए। तो सूरह फातिहा में क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें बुलाया, बार बार बुलाया, तो हमसे यूं कि ये वाजिब दुनिया बंदों की तरफ से इरशाद हुई कि हमसे यूं मांगो, क्या मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हमसे यूं अर्ज करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा एहसान हुआ। फिर कुरान ने बताया मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। जिन पर एहसान हुआ, किन पर एहसान हुआ? अल्लाह का। किन पर इनाम हुआ? जिन्होंने अल्लाह और रसूल की इताअत की, रसूलुल्लाह के हुक्म की पाबंदी की। जिन्होंने ये किया वो कैसे हैं? अल्लाह तबारक व तआला का उन पर इनाम हुआ। और वो किसके साथ में है? वो सिद्दीकीन के साथ में है, नबियों के साथ में है, शुहदा के साथ में है, अल्लाह का कुर्ब रखने वाले औलिया अल्लाह के साथ में है। और क्या ही बेहतरीन गिरोह है जो आपस में एक दूसरे के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर रद हुआ, बताया कि उनके साथ मत होना जिन पर अल्लाह का गजब हुआ और जो राह से भटक गए। ये क्या है? ये रद है। वो कहते हैं वजीफा कुल या अय्युहल काफिरून में क्या है? रद तरस से चिढ़। कहते हैं कि आज नारा ऐसी जगह मत लगाओ, ऐसी जगह नारे मत दो जहां पर दूसरे लोग रहते हो। आज कहते हो मसलके आला हज़रत को, कल कहोगे या रसूलुल्लाह का नारा ना लगाओ, या गौस की, या गौस मत करो क्योंकि दूसरे रहते हैं, बुरा मान जाएंगे। हमने आला हज़रत फरमाते हैं। और मसलके आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा का मसलक क्या है? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जहां उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में आम, यह है ताजुश शरिया का पैगाम, यह है आला हज़रत का पैगाम, यह है सहाबा इकराम का पैगाम। जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। मैं आपको अपने बच्चे अशरफ मियां के सुपुर्द करता हूं। मैं ये आप लोगों से कहता हूं कि आप इनसे अपना राब्ता मुस्तहकम करें, ये आते रहें। और आप जो है अशरफ मियां को भी अपने यहाँ जो है वो बुलाएं। इस तरीके से मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर आप लोग सख्ती से कायम रहे। और बरेली से ये सिलसिला जो है मसलके अहले सुन्नत वल जमात और मसलके आला हज़रत की तबलीग व इशाअत का जारी रहे। और हमारी नस्लों में वही जो है आपके लिए जो है लायक पैरवी है। और उसी की पैरवी की मैं जो है आपको जो है वसीयत करता हूँ जो मसलके आला हज़रत पर पूरा हो। और जो मसलके आला हज़रत पर पूरा न हो, अगरचे वो आला हज़रत के खानदान का हो, अगरचे बरेली से आए, वो आपका कुछ नहीं है। मिल्लत हमारे कायदे अहले सुनन असजदे, मिल्लत हमारे कायदे अहले सुनन, मरकज़ी तेरा घराना, मरकज़ी तेरा घराना, सैयदी अख्तर रज़ा